السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قانون الہی اور اسلامی نظام زندگی کے اصول و ضوابط خود اللہ عز و جل نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حکیم میں بیان فرما دیا ہے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے سزا ہے، اور اس رب العزت کی باتوں میں تبدیلی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا اعلان ہے۔ مگر بندہ اپنے رب کے کلام کو پڑھنے کے باوجود بھی اپنے غرض و غایت اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے رب کے کلام میں اس کی باتوں کے بدلنے میں اس میں زبردستی عقل کے گھوڑے دوڑا کر بے دریغ کوشش کرنا اپنے آپ کو یقینی طور پر جہنم پر پیش کرنا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے اوپر ترس کھاؤ، ہمارا اللہ عز و جل فضل و کرم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی کرم کرنے والا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک دونوں جہاں میں اپنے فرما برداروں پر کمال درجے کے رحمت سے نوازنے والا ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس کی پکڑ سخت ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کی نافرمان امتیوں کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے، تاکہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت باخبر ہو اور ان انجام کو دیکھ کر نافرمانیوں سے ڈرتے اور بچتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 میں ملاحظہ فرمائیے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا، تو اللہ عز و جل نے ان نافرمانوں پر دنیا ہی میں عذاب نازل فرما دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر ظالموں پر عذاب نازل کر دیا۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ساتھ میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طاعون کا ذکر آیا ہے تو طاعون سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ کر لیجئے۔ نمبر 1، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ نمبر 2، ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طاعون کے بارے عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن
اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ بس یہ جان لیجئے کہ اگر آپ صاحب ایمان میں ہیں تو اللہ عز و جل اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرما برداروں میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر خوف و ہراس اور عذاب الہی سے بالضرور محفوظ رہیں گے۔ زمانہ پر خطر ماحول سے گزر رہا ہے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے جدید ماڈرن تعلیم سے مزین کر رہے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے، مگر ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچنے اور بچانے کی تعلیم و تربیت دینا ہے تاکہ ہم لوگ عذاب جہنم سے بھی محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے دنیا اور آخرت میں بچے رہیں۔ برے ماحول سے اور برائیوں کی جگہ سے اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو بھی بچائیے۔ اسی طرح بدعقیدگی بھی بہت بڑی برائی ہے، لہذا عقیدہ اسلام خطرے میں نہ پڑے اس کا احساس اور خیال ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے ساتھ خیر و عافیت اور رحمت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔